حاضرین گرامی، ایک یہ مضمون اور دوسرا میں نے عرض کیا روحانیت، قرب الہی کے حصول کے لیے تزکیہ نفس۔ میں نے عرض کیا یہ دوسرا مضمون بھی 40,000 سال کی فکری دستاویزات کے اندر اہم حصہ رکھتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی صورتیں جدا جدا ہوں گی، طریقے جدا جدا ہوں گے، پریکٹسز جدا جدا ہوں گی، تصورات پائے جاتے ہیں۔ تو جب ہم فلسافیکل آرگیومنٹس میں جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ تصور کا پایا جانا اور اس کے لیے دلیل میسر آ جانا کافی ہے کہ یہ تصور پایا جاتا تھا، تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ کچھ خبر ہے، منزل کا کچھ پتہ ہے جس کی تلاش انسان کا مقصد بنائی گئی ہے، اور آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، یہ 40,000 سال اور اس سے پہلے دی گئی ہے۔ تو یہی روحانیت کا تصور ہمیشہ سے معجزن رہا ہے۔ اب حاضرین گرامی، یہ جو تصور الہیہ ہے، وجود باری تعالیٰ کا تصور، اور تصور روحانیت، یہ دونوں افکار، اب اس کے لیے ایک فلسفیانہ بات عرض کرتا ہوں آرگیومنٹ کے طور پر۔ جب بھی کوئی نئی سوچ ہو، کوئی نیا خیال ہو، کوئی نیا آئیڈیا ہو، اس کو مین سٹریم میں داخل کرنے کے لیے زور لگایا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ زور لگایا جاتا ہے، کیونکہ نئی تھاٹ ہے نا، تو مین سٹریم میں اس کو داخل کرنا ہے، اس کے لیے برین واشنگ کی جاتی ہے، اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے مالی امداد کی جاتی ہے۔ جو مین سٹریم ہو، اصل دھارا ہو، جو پہلے سے چلا آ رہا ہو، اس کے لیے زور نہیں لگایا جاتا۔ تو آج خود ہی جائزہ لے لیجئے کہ کس بات کو داخل کرنے کے لیے زور لگایا جاتا ہے، اور کون سا مین دھارا ہے جو اپنی رفتار سے خود ہی چلتا آ رہا ہے۔ مین دھارا وہ اعتقاد ہے کہ کوئی ہے، اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس نظام کو چلاتا ہے، اور پھر انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اس کے قرب کا حصول ہے بذریعہ تزکیہ نفس۔ یہ وہ مین دھارا ہے، مین سٹریم آئیڈیا اور تھاٹ ہے، اور جو کچھ اس کے سوا ہے جو پچھلے 200-300 سال میں وجود میں آیا، یہ وہ نئی فکر ہے، نئی سوچ ہے، نیا فتنہ ہے، جس کو آج زور لگا کر، پیسہ خرچ کر کے، سیاسی قوت استعمال کر کے، لکھ کر، اور لوگوں کے اندر اس کو داخل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بذات خود یہ رویہ تردید ہے اس سوچ کی جو سوچ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کر دو، اور مذہب کے ہونے کا اور مذہب کی ضرورت کا انکار کر دو۔ تو حاضرین گرامی، یہ وہ بنیادی سوچ ہے جس کو سمجھیں۔ میں کچھ اور مثالیں اسی صوفیانہ روش کی اور تزکیہ نفس کی دے دوں۔ ان تمام مذاہب 2500 سال پہلے بدھ مت میں گوتم بدھ بیشتر زندگی جنگلوں بیابانوں میں رہبانیت میں گزار دی، تزکیہ نفس اور قرب الہی کے حصول کے لیے۔ جین مت کے اندر وہ آسائش، آرام، لباس، کھانا پینا ترک کرتے، کس مقصد کے لیے؟ قرب الہی کے حصول کے لیے۔ بدھ مت کے اندر، ہندو مت کے اندر، دیگر مذاہب میں یہ روش رہی۔ ہم یہ بات نہیں کر رہے وہ طریقہ غلط تھا یا صحیح تھا، لیکن کچھ نہ کچھ سوچ پر یہ دلیل دیتی ہے یہ بات ہمیں کہ کچھ نہ کچھ تلاش تھی، ایک احساس تھا کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کے سوا کچھ ہے جس کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے، جس حقیقت کو جاننا ہے، جس کے قرب کا حصول کرنا ہے۔ اس کا انکار کیسے کر سکتے؟ اسے ترک کیسے کر سکتے؟